جی جناب، آخری سیشن، اس سیشن کا آخری ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اس ایرر سے باہر نکلنے کے لیے ہم کیا کریں. ٹھیک ہے، تو میں نمبر 1 نمبر 2 کر کے انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ اگر آپ میں یہ ایرر ہے تو اس کی علامات جو جن ویڈیو میں ہم نے بیان کی ہیں ان علامات کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ یس یہ ایرر میرے اندر موجود ہے. اچھا، ایرر جب موجود ہے تو نقصانات دیکھیے کہ کون سے اس ایرر سے جو نقصان ہوئے، کیا یہ نقصان آپ کو ہوئے ہیں آپ کی زندگی میں. اگر آپ یہاں ان نقصانات کو دیکھ کر بھی اپنی لائف کے اندر کہیں محسوس کریں کہ ہاں یہ نقصان تو مجھے ہوئے ہیں، تو بس پھر سمجھ لیجئے کہ اب آپ کو اس ایرر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بات جو امپورٹنٹ ترین ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ زندگی جو ہے وہ آپ کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ نے بہت ساری جگہوں پڑھا ہوگا، سوچ بدلو زندگی بدلو. ٹھیک ہے، زندگی اگر آپ کو بدلنی ہے تو آپ کو سوچ بدلنی پڑے گی. میں یہ جتنی ویڈیوز یہاں بنا رہا ہوں، جو آپ کو کورس کرا رہا ہوں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو فلاسفی آف لائف ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں صدیوں سے سالوں سے، جب تک وہ فلاسفی آف لائف کو آپ چینج نہیں کریں گے آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، سوچنے کا انداز آپ کو بدلنا ہوگا. جو معاشرہ آپ کو سوچنے کا انداز سکھا رہا ہے، جو دیگر ایلیمنٹس اور معاشرے کی چیزیں آپ کو سوچنے کا انداز سکھا رہی ہیں، اس پر تو برسوں ہو گئے سوچتے سوچتے، اور اسی کو فالو کرتے کرتے کافی سال ہو گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس میں اس سوچ پر عمل کرنے سے کوئی زندگی میں بدلاؤ آیا، کوئی ایسی تبدیلی آئی؟ کیا زندگی کے مقصد کو سمجھنے میں آسانی ملی؟ کیا زندگی کے مقاصد کی تکمیل کرنے کے لیے جو ایکشن ہمیں اختیار کرنا ہے اس کو آگے بڑھانے میں کوئی مدد ملی؟ اگر نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاسفی آف لائف از ناٹ گڈ. یہ جو آپ جس فلاسفی کو فالو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی. آپ کو اپنا فلاسفی جو جس پر آپ عمل کر رہے ہیں وہ آپ کو بدلنا پڑے گا. تو اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو پہلی چیز جو آپ کو کرنی ہوگی اس ایرر سے باہر نکلنے کے لیے وہ ہے، سب سے پہلے جو لوگ آپ سے ناراض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اپروول سیکنگ، دوسروں کی ناراضگی کا ذمہ دار آپ خود انہیں ٹھہرائیں. آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور دوسرا شخص اس کام پر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، تو اصل میں وہ ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہا ہے، وہ دراصل آپ کو کنٹرول کر رہا ہے ناراضگی کے ذریعے. ذہن میں رکھیں آپ. ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کے کسی ایکشن سے ناراض ہوتا ہے تو آپ کہیں کہ اس کی ناراضگی میری وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کی ناراضگی خود اس کی اپنی سوچ کا نتیجہ ہے. دیکھیے یہ بات اگر آپ سیکھ گئے، یعنی میں اگر فرض کیجئے اپنی زندگی میں کوئی کام انجام دیتا ہوں اور کام کے دوران یہ تصور کرتا ہوں کہ یار اس سے تو میری بیوی ناراض ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اچھا، اور میں اب اس کام میں اپنی بیوی کی ناراضگی کو ایک رکاوٹ کے طور پر لے رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپروول سیکر کا شکار ہوں. اپروول سیکنگ جو ہے میرے اندر موجود ہے. اب اگر فرض کیجئے میں وہ کام کر رہا ہوں اور میری بیگم مسلسل جو ہے وہ مجھے کہتی ہے کہ نہیں یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے، میں آپ سے ناراض ہوں، آپ کا یہ ایکشن صحیح نہیں ہے، تو میں بولوں گا یہ جو تمہاری ناراضگی ہے یہ میں اس کی وجہ نہیں ہوں، میرا ایکشن اس کی وجہ نہیں ہے، بلکہ خود تمہاری سوچ جو ہے وہ اس کی وجہ ہے. یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. یعنی آپ ناراض ہونے والے شخص کو اس کی ناراضگی کا ذمہ دار خود اسے ٹھہرائیں. عادت ڈالیں اپنی کہ یہ جو تم ناراض ہو رہے ہو اس کی وجہ میں نہیں ہوں، میرا کام نہیں ہے، میرا ایکشن نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ تمہارا اپنا سوچنے کا انداز ہے، تمہارا اپنا رویہ ہے. میں تو بہت پریکٹس میں نے کی ہے. میں تو بہت سے لوگوں سے کہتا ہوں آپ میرے بارے میں ایسی بات سوچ کر خود کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ ٹھیک، آپ میرے بارے میں ایسا سوچ کر خود کو پریشان کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس طرح جب میرے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. آپ میرے بارے میں ایسا مت سوچا کریں. ٹھیک ہے، یعنی میں
ان کی ناراضگی کا ذمہ دار اپنے آپ کو نہیں ٹھہرا رہا. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کی ناراضگی کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرا لیتے ہیں تو پھر اب آپ اس کو راضی رکھنے کی کوششیں شروع کر دیتے ہیں. اس کوششوں میں اپنی زندگی کو تیل کر دیتے ہیں. آسان الفاظ میں یہ بولوں، زندگی آپ داؤ پہ لگا دیتے ہیں. تو جب آپ سے کوئی ناراض ہو، ٹھیک ہے، آپ سے ایگری نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ سے خوش نہ ہو، تو آپ اس کے اس طرز عمل کا ذمہ دار خود اسی کو ٹھہرا دیں. خود یہ نہ کہیں کہ میں اس کے اس طرز عمل کا ذمہ دار میں ہوں. پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے، بہت امپورٹنٹ. تھوڑا مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے. آپ ساری زندگی لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، اس خیال رکھنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. آج آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ جب کوئی آپ سے ناراض ہو، جب کوئی آپ سے متفق نہیں ہو، جب کوئی آپ سے اختلاف کرے، تو آپ بجائے اس کے کہ اس کا ذمہ دار خود کو ٹھہرائیں کہ میری وجہ سے یہ ایسا کر رہا ہے، بلکہ آپ کہیں یہ اپنی وجہ سے ایسا کر رہا ہے. دوسرا کام جو اہم ترین آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دلائل کے ذریعے اختلاف کرنے والے کے شکر گزار ہوں. دیکھیے، جب آپ کسی موضوع پر بات کرتے ہیں اور اختلاف پیدا ہوتا ہے، اختلاف کے اندر بعض لوگ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آپ کو دلائل دیتے ہیں، جو آپ کی خامیوں کو واضح کرنے کے لیے بہت زبردست قسم کے دلائل دیتے ہیں. آپ ان کے دلائل کو رد کرنے کی کوشش مت کیجیے، ٹھیک ہے. جب آپ ان کے دلائل کو رد کرنے کی کوشش میں مزید دلیلیں ڈھونڈتے ہیں بہت، اور الٹی سیدھی ادھر سے ادھر سے آپ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ اپنا اسے ہم خیال بنا لیں، اور جب تک آپ ہم خیال نہیں بنا لیں گے شاید آپ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوں گے. نہیں، ایسا نہیں کریں. ایک شخص اگر آپ سے اختلاف کر رہا ہے دلائل کی بنیاد پر، تو آپ سب سے پہلے رک کر کہیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری توجہ اس طرف دلائی. دیکھیے، بڑا زبردست کام ہے. آپ نے یہاں بات روکنی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اپروول سیکنگ کا شکار ہیں اور آپ کے اندر یہ تیسرا ایرر ہے، تو آپ یہ جملہ کبھی نہیں بول پائیں گے. لہٰذا آپ جملہ بولنے کی عادت ڈالیں. کیا عادت ڈالیں؟ جیسے اختلاف ہو، دوسرا آدمی دلائل دے رہا ہو، آپ بولیں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے میری توجہ اس طرف دلائی. دیٹس اٹ. یہ بات کہہ کے آپ بات کو روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ جیسے ہی آپ یہ بات کہیں گے، دراصل آپ اپنے آپ کو غیر مطمئن کر کے اس شخص کو مطمئن کرنے کی کوششوں میں نہیں لگیں گے. یہ پاگل پن ہے، یہ بے وقوفی ہے. اس سے ہمیں باہر آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر کوئی شخص اختلاف بے دلیل کرے، یعنی آپ کو دلیل ہی نہ دے، بس آپ کی مخالفت برائے مخالفت کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس جو دلائل ہو وہ دلائل نہ ہو، بلکہ دراصل وہ کیا کر رہا ہو، وہ آپ کی خامیاں آپ کے سامنے رکھ رہا ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم جب کسی موضوع پر بحث کرتے ہیں تو سامنے والا آدمی اس موضوع پر بحث کرنے کے بجائے، اس موضوع کی دلائل لانے کے بجائے، آپ کی کسی خامی کو پکڑ کر اس خامی کو جو ہے وہ ایکسپلین کرنا اور اس کو جو ہے وہ ٹویسٹ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اس وقت تو پھر آپ کے پاس بڑا اچھا مرحلہ ہوتا ہے، وہ آپ بولیں میں نے اس بحث میں ہار مان لی، میں اس بحث سے باہر نکلتا ہوں. اٹس اوکے. کیونکہ دوسرا آدمی جو آپ کو بغیر کسی دلیل کے آپ کے ساتھ جب وہ آپ سے اختلاف کر رہا ہے، اور اختلاف میں وہ آپ کو نیچا دکھانے اور آپ کو ہرانے کی کوشش کر رہا ہے، اصل میں اس کو وہ بھی اپروول سیکر ہے نا. اس کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جیت جائے اور ہم ہار جائیں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بولیں میں نے ہار مانی میں ہار مانتا ہوں، اوکے، مجھے آپ سے جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے مزید آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا بنیادی مقصد بحث میں کسی نتیجے پر پہنچنے کا نہیں ہے. آپ صرف اور صرف اخلاقی طور پر مجھے بھی ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور آپ اس کے لیے میری شخصیت کے اوپر حملہ کر رہے ہو. تو میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ کرنے کا موقع نہ دوں، اس لیے میں ہار مانتا ہوں. یہ والا رویہ آپ کو جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا. تیسری جو بات آپ کریں وہ یہ ہے کہ دوسروں کے بجائے اپنی زندگی کے مقاصد کے لیے کام کریں. بڑے ہو جائیے، خدا کے لیے جلدی سے بڑے ہو جائیے. جب تک آپ بڑے نہیں ہوں گے، جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. دوسروں کے مقاصد، دوسروں کے آئیڈیاز،
دوسروں کی دعوت، دوسروں کے انیشیٹیوز، دوسروں کی انہینسمنٹ، خدا کے لیے سے باہر آ جائیے۔ جب تک آپ ایکسٹرنل پریشر لیتے رہیں گے آپ یہ جان نہیں پائیں گے کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے۔ خدا کے لیے اپنی زندگی کے مقصد کا تعین کیجئے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اس ایرر سے باہر نکلیے، اور اس کے لیے ایک طریقہ یہی ہے کہ اپنے مقصد کو تلاش کیجئے اور اپنے لیے کام کیجئے۔ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے لیے کام کیجئے۔ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کسی جو ہے وہ گروپ کے اندر بات چیت کرنے کے لیے کسی نے ایک این جی او کا نام لکھا، ٹھیک ہے۔ میں بھی پچھلے دنوں ایک گروپ میں ڈسکشن کر رہا تھا تو پتہ چلا کسی نے ایک این جی او کی پوسٹ کی کہ بھئی یہ این جی او ہے، یہ فلانا کام کرتی ہے۔ تو سارے لوگ کہنے لگے جی میں بھی انٹرسٹیڈ ہوں اس میں بھی انٹرسٹیڈ ہوں، میں بھی یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میں بھی یہ کام میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے بولا یہ جتنے سارے لوگ ہیں ان سب لوگوں کے پاس اپنا کوئی کام نہیں ہے، ان کو اپنی زندگی کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، زندگی کا کوئی راستہ متعین نہیں ہے۔ آج ان کو یہ والا کسی این جی او نے آ کے، ہمارے ہاں بیوقوف اسی طرح تو بنتے ہیں سارے لوگ کہ کوئی آتا ہے ڈوگ ڈوگی بجاتا ہے اور ہم کہتے ہیں یس یہ میں کروں گا، یس یہ میں کروں گا، یس یہ میں کروں گا۔ خدا کے لیے سے باہر آ جائیے، بڑے ہو جائیے، دوسروں کے جو مقاصد ہیں ان کو فالو کرنا چھوڑ دیجیے۔ ہاں اگر کسی شخص کا مقصد اور آپ کا مقصد میچ کر رہا ہے تو اب آپ ضرور ہے کہ آپ اس کی بات کو سمجھیے، اس سے بات کیجیے، اس سے طریقہ کار پوچھیے، ٹھیک ہے، اس سے ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ کی زندگی کا مقصد دوسرے کی زندگی کے مقصد سے میچ ہو رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک ہی مقصد کے لیے 6-7 لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ وہ گروپ بنائیں، ایک دوسرے سے آئیڈیاز کو شیئر کریں، ایک دوسرے کی جو ایکسپرٹیز ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن یہ کیا کہ میں ہوں ٹیچر، ٹھیک ہے، میں ہوں جو ہے وہ کسی آفس میں جاب کرنے والا، اور اچانک جو ہے وہ کہیں کسی نے بولا کہ یہاں ہیپناٹزم سکھائی جاتی ہے۔ میں نے بولا میں ہیپناٹزم بھی سیکھوں گا۔ کسی نے بولا یہاں ویب ڈیزائننگ کا کورس کراؤں گا میں، آپ نے بولا میں ویب ڈیزائننگ کا کورس بھی کروں گا۔ کسی نے بولا میں سوشل ورکر ہوں، سوشل ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ سوشل ہم کام کرتے ہیں، آپ بھی آ جائیے۔ آپ نے بولا میں سوشل ورکر بھی بنوں گا۔ وہ بھائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے، لائف جو ہے اس کو پہلے آپ کو ریفائن کرنا ہوتا ہے، آپ کو طے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو جانا کہاں ہے، ٹھیک ہے، آپ کیا چاہتے ہو، آپ کا رجحان کیا ہے، خدا نے آپ کو کس چیز کا رجحان دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ رجحان اگر پتہ نہیں چلتا تو وہ ایک الگ بات ہے، اس پر ایک الگ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ رجحان، ہم اپنا کیسے پتہ چلائیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے۔ لیکن جب تک آپ کو رجحان نہیں پتہ تو آپ ذرا یکسو ہو کر اور آپ ایکسٹرنل سارے پریشرز کو تھام کر، روک کر خود سے یہ سوال کریں کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ اور جب آپ یہ طے کر لیں کہ آپ یہاں جانا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے پھر اسی راستے پر چلتے ہوئے جو چیزیں آپ کے سامنے آتی جائیں ان چیزوں کو اختیار کرتے جائیں۔ جن شخصیات کی زندگی آپ کے مقاصد کے ساتھ میچ کر رہی ہے ان کا مطالعہ کریں، ان کتابوں کو پڑھیں جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جو آپ کو اپنے مقاصد کے تعین میں مدد دے سکتی ہیں۔ ایسے نہیں کریں کہ جو لوگ کر رہے ہیں بس آپ بھی وہ کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ فیس بک پہ آپ نے ایک چیز دیکھی، آپ نے بولا یس میں یہ کروں گا، 5-7 دن 8 دن 10 دن تک وہ بھوت آپ پہ سوار تھا، اس کے بعد کیا ہوا، آپ نے بولا بھائی یہ مجھ سے میچ نہیں کرتا، اوکے چھوڑ دیا۔ یہ جو عمل ہے کب تک کریں گے؟ مطلب جو آپ جس قدر جلدی بڑے ہو جائیں گے، جس قدر جلدی اپنے زندگی کے مقاصد کا تعین کر لیں گے، اتنی جلدی آپ اس مقصد پر عمل کرنا شروع کریں گے۔ میں تو یہ بچپن میں یہ بات میں نہیں سیکھ پایا تھا، لیکن زندگی کے ایک مرحلے پر یہ بات میں بہت اچھی طریقے سے سیکھ گیا کہ اگر ہتھوڑی پر کیل پر اگر میں ہتھوڑی ماروں گا، ٹھیک ہے، اور ایک ہی جگہ پر ماروں گا تو کیل جو ہے وہ لکڑی میں ٹھک جائے گی۔ لیکن اگر میں کبھی دوسری طرف ہتھوڑی ماروں، تیسری طرف ماروں، دیوار پہ ماروں، فرش پہ ماروں، اور یہ یقین کروں کہ کیل جو ہے وہ ٹھک جائے گی۔ اچھا ابھی تو میں جب مار رہا ہوں تو مختلف جگہوں پہ مار رہا ہوں، میں ہتھوڑی ٹھوکنا چاہوں اور آری سے لکڑی کاٹوں، میں کیل ٹھوکنا چاہوں اور کلر جو ہے لے کے دروازے پہ کرنا شروع کر دوں،
میں کیل ٹھوکنا چاہتا ہوں، مقصد میرا کیل ٹھوکنا ہے، اور میں جو ہے وہ گانے سننے بیٹھ جاؤں، تو پہلے تو یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ کا مقصد کیا ہے. تو وہ مقصد کا تعین کیجئے، اور مقصد کا تعین کر کے اپنے لیے کام کیجئے. ٹھیک ہے، دوسروں کے لیے کام کرنا چھوڑ دیجئے. اچھا جناب، یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں.